اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہمارا 23واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 23۔ نظم چل رہی ہے ہماری حلال استقلال، ٹھیک ہے، جن کے شاعر ہیں حفیظ جلندری، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 1900 میں پیدا ہوئے۔ نظم اور غزل پر مکمل عبور تھا، لیکن شہرت دوام انہیں پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کی وجہ سے ملی، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر ہمارا 4 ہے۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ نمونہ، مثال، شمع چراغ، موم بتی، ملت قوم، سوزش پروانہ پروانے کی جلن یا پتنگے کی تڑپ۔ مفہوم ہے اس کا، یہ پرچم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہادری و سرفروشی کا عکاس ہے۔ اس پرچم کی حامل قوم اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پروانے جیسی تڑپ رکھتی ہے۔ مفہوم دوبارہ سن لیں، یہ پرچم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہادری و سرفروشی کا عکس ہے۔ اس پرچم کی حامل قوم اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پروانے جیسی تڑپ رکھتی ہے، یعنی پروانے کو پتہ ہے وہ شمع کے قریب جائے گا تو زندہ نہیں لوٹے گا۔ تو اسی طرح سے پاکستانی بہادر مجاہدین تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے تشریح طلب شعر میں حلال استقلال کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جو عروج حق، زوال باطل، اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا تھا۔ 680 میں غدار کوفیوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ سارا کوفہ آپ کی بیعت کرے گا، لیکن کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے صاف جھوٹ بولا اور کچھ کوفی جواہرات کے انبار دیکھ کر اور کچھ ابن زیاد کے خوف سے آپ ہی کے خلاف سفارہ ہو گئے۔ یہ لوگ اخیر وقت تک آپ کو بیعت یزید کا کہتے رہے، لیکن آپ نے واضح کیا کہ حق باطل کے سامنے ہرگز نہ جھکے گا، بلکہ باطل کے خاتمے کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اپنا تن، من، دھن، آل اولاد اور خاندان تک قربان کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قرباں 72 تن، سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قرباں 72 تن، سلام اس پر کہ نام اسلام کا جس نے کیا روشن۔ اس طرح یہ سبز ہلالی پرچم بھی اس بات کا پیامبر ہے کہ پاکستانی قوم اپنے ملک و ملت اور دین کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر آویزاں ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت کر کے حق کا بول بالا کرتا رہا، اسی طرح شہداء اپنے خون سے اس پرچم کی آبیاری کرتے رہیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے عطا کردہ اس اصول پر عمل پیرا رہیں گے۔ ہمیشہ سے حق کی خاطر اپنی گردنیں کٹواتے رہیں گے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر،
لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے نام اور عمل کو آج بھی دوام حاصل ہے، اسی طرح شہداء کے کارنامے بھی تاریخ کے صفحات پر ثبت رہیں گے۔ الغرض، پہلے مصرعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دے کر حلال استقلال کو بہادری، سرفروشی، ثابت قدمی، ایثار اور حق کی قربانی کا عکاس قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اسلام کو شمع قرار دیا ہے، ایک ایسی شمع جس سے پاکستانی قوم اور ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، ایک ایسی شمع جو پاکستان کی آزادی کی علمبردار ہے اور اسلام کا نور پھیلانے میں پیش پیش ہے۔ حفیظ جلندری نے قوم کے جانثاروں کو جذبہ شہادت، جذبہ جہاد اور حفاظت ملت کی خاطر پروانے کی مانند قرار دیا ہے۔ مجاہدین و شہداء کو ایسے پروانے قرار دیا جو شمع اسلام اور شمع پاکستان کی حفاظت کی خاطر جانثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جو ملک و ملت کی آزادی پر جل مرنے اور کٹ مرنے کے منتظر رہتے ہیں۔ جب بھی وطن و دین کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مجاہدین یا پروانے یہ رزمیہ نظم پڑھتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ مجموعی طور پر شاعر نے پاکستانی شہداء و مجاہدین کی حب الوطنی کو موزوں تلمیحات اور مناسب تراکیب سے سجا کر شعر کا لبادہ اڑا دیا ہے۔ جی بیٹے، ہمارا اگلا 5واں شعر چل رہا ہے، محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ تارک کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ صحاب بادل، ابر، جود سخاوت، فیاضی۔ طارق بن زیاد مشہور مسلمان فاتح، صلاح الدین ایوبی فاتح یروشلم اور صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا۔ مفہوم ہے اس کا، یہ پرچم محمد بن قاسم کی سخاوت کا آئینہ دار ہے۔ یہ طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ تشریف طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے حلال استقلال اور سبز حلالی پرچم کو محمد بن قاسم کے پرچم سے تشبیہ دی ہے۔ یاد رہے کہ محمد بن قاسم کو حجاج نے 712 میں ترکستان میں مسلم بن باہلی کی سربراہی میں لڑنے والے لشکر سے طلب کیا۔ حجاج جتنا ظالم تھا، اتنا غیور اور فرد شناس بھی تھا۔ دیبل میں قید ایک مسلمان بیٹی ناہید کی فریاد سے متاثر ہو کر اس نے 712 میں 8000 فوج دیبل کی تسخیر کے لیے روانہ کی اور 17 سالہ محمد بن قاسم کو امیر لشکر مقرر کیا، جس نے بہترین دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ہندی سپہ سالار بھیم سنگھ، پرتاپ رائے، راجہ داہر اور راجہ کمار کو شکست دی اور سخاوت کا ثبوت دیا کہ دیبل کے پروہت نے اس کی مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دی۔ ابن قاسم کو معلوم ہوا تو اس نے یہ مورتی پاش کر دی۔ محمد بن قاسم نے برصغیر کی مقامی آبادی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، غیر مسلموں کے ساتھ حسن عمل اور اخلاق کا برتاؤ کیا، ہندوؤں اور دیگر مسلم اقوام کی جان و مال اور عزت کا احترام اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا، اسی لیے شاعر نے ان کے لیے صحاب جود کی ترکیب استعمال کی ہے۔ بادل بلا تعصب سب کو فیض یاب کرتا ہے، ہر جگہ برستا ہے۔ چنانچہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ پرچم محمد بن قاسم کی سی سخاوت اور عزت کا آئینہ دار ہے۔ یہ پرچم
ہند کے غیور مسلمانوں کی جرتوں کا امین ہے۔ یہ پرچم مسلمانوں کی غیرت اور فیاضی کا مظہر ہے۔ ایک طرف تو یہ پرچم محمد بن قاسم کی سی بہادری، دور اندیشی، حکمت عملی اور پامردی، تو دوسری طرف اس کی سی سخاوت کا بھی عکاس ہے۔ دراصل حسن اخلاق سے ہی دنیا کو جیتا جا سکتا ہے۔ دوسری تلمی طارق بن زیاد کی ہے۔ فاتح اندلس کی استعمال کی گئی۔ 711 میں موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ اس بربری غلام نے 3500 بربر فوج کے ساتھ جبل طارق پر قدم رکھا اور 12000 فوج کے ساتھ گارڈلیٹ کے میدان میں راڈر کی 80,000 فوج کو شکست دی۔ کتنی تھی؟ 80,000۔ علامہ محمد اقبال نے طارق کی گارڈلیٹ کے میدان میں مانگی جانے والی دعا یوں لکھی ہے: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ٹھیک ہے جی، یہ غازی یعنی یہ جیت کر آنے والے، اور یہ تیرے پر اسرار بندے جن کے راز کسی پر کھل نہیں سکتے، جنہیں تو نے خدائی کا ذوق بخش دیا، اللہ کو پانے کا ذوق عطا کر دیا، تو جن میں یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے، جن میں لذت آشنائی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام پر قربان ہونے میں، جنہیں پہچان ہو جاتی ہے کہ شہادت کیا ہے، قربانی کیا ہے، تو دونوں عالم سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ نہ انہیں دنیا کا لالچ رہتا ہے، نہ آگے جنت کا یا دوسرے جہان کا، بس وہ تو اللہ کی ذات میں گم ہو جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ تو پھر ایک سچے مومن کا مقصد کیا ہو جاتا ہے؟ شہادت۔ نہ اسے مال غنیمت چاہیے ہوتا ہے، نہ تخت و تاج، عزت و شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ شاعر نے پرچم کو طارق کی بہادری کا آئینہ دار قرار دیا۔ یاد رہے، طارق کے حسن انتظام سے عیسائی اس قدر متاثر تھے اور ہیں کہ آج بھی ہسپانیہ کے 5 پاؤنڈ کے نوٹ پر طارق کو اپنا قومی ہیرو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تصویر دی گئی ہے۔ تیسری تلمی سلطان صلاح الدین ایوبی کی استعمال کی گئی ہے۔ وہ نسلاً کرد اور صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ تلوار کا اس قدر دھنی تھا، اس قدر ماہر تھا کہ 25 سالہ رچرڈ یعنی عیسائی دنیا جسے ناقابل تسخیر کہتی تھی، اسے شکست دی۔ تمام عیسائی مصنفین نے اسے شریف ترین دشمن قرار دیا ہے۔ چوتھی تلمی شاعر نے محمود غزنوی کی استعمال کی ہے۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، 17، اور ایک مرتبہ بھی شکست نہ کھائی۔ کاٹھیا واڑ میں ہندوؤں کے مندر سومناتھ کو پاش پاش کر دیا۔ چنانچہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان محمود غزنوی کی طرح ناقابل تسخیر ہیں، انہیں جیتا نہیں جا سکتا۔ شاعر نے یہ تلمیحات استعمال کر کے بیک وقت کئی مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اول یہ کہ یہ پرچم کوئی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اشاعت اسلام ہی کے پرچم کا عکس ہے۔ اس طرح یہ تلمیحات پرچم کی قدامت کا اظہار بھی ہیں۔ ابن قاسم، طارق و محمود کی تلمیحات کے استعمال سے شاعر نے مسلمانوں کی بہادری اور سرفروشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تلمیح زبردست جدوجہد اور بہادری سے عبارت ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاسموں گوریو محمود کے وارث ہیں ہم، قاسموں گوریو محمود کے وارث ہیں ہم، سرخیاں ہم نے چنی انہی کے افسانوں سے۔ قاسموں گوریو محمود کے وارث ہیں ہم، سرخیاں ہم نے چنی انہی کے افسانوں سے۔ جی بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل اسی کی اگلے اشعار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ہماری نظم مکمل نہیں ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ
اگلے اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ لیکن بیٹا بار بار میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کو یاد کریں، اس کو لکھ کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اللہ حافظ۔